اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمہ ونجعلهم الوارثین۔ وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے بی بی ام الائمہ کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے ان کے وجود کی برکات فیوز و برکات کے حصول کے لیے اور انشاءاللہ وقت کے امام کی نظر لطف شامل حال ہو، ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد۔ خدا نمتار کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت نصیب فرمائی، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے، ان کے چاہنے والوں میں سے قرار دیا۔ انشاءاللہ پروردگار عالم ان کوششوں کے صدقے میں ہمیں ان کے شیعوں میں سے قرار فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ بی بی کی ذات کے حوالے سے اس محترم موقع کے اوپر چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنے، اور ان میں سے ظاہر ہے کہ کئی نکات ایسے ہو سکتے ہیں جو آپ نے پہلے بھی سنے ہوں گے، اور کوشش کریں گے کہ اس کو ایک اور انداز میں عرض کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ نکات جو ہیں وہ نظریاتی ہیں، اور ان میں سے کچھ نکات ایسے ہیں جن کا عملی پہلو بھی بنتا ہے۔ تو انشاءاللہ ایک بار پھر خدا نمتار کی نصرت اور اس کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے کہ اس مقدس فریضے کو انجام دے سکیں، درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ شاید دنیا اسلام کے اندر جن چیزوں پر اتفاق پایا جاتا ہے، جس کو ٹیکنیکلی اجماع کہتے ہیں، ساری امت اس کے اوپر اجتماع کر لیتی ہے، علماء کا بھی اجتماع ہو جاتا ہے، راویوں کا بھی اجتماع ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے اجماع کئی انداز میں بیان ہوتا ہے، تو جس موضوع کے اوپر اور جس بیان کے اوپر تقریباً ہر قسم کا اجماع حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی صاحبزادی کی تعظیم اور تکریم کچھ اس انداز میں کی ہے جو دنیا میں کسی اور کے لیے نہیں کی۔ وہ کسی اور شخص کے لیے وہ تعظیم حاصل نہیں ہوئی، اور اس کے ثبوت کے لیے ہمارے پاس کئی بیانات موجود ہیں نبی خدا کے، جس میں اللہ کے نبی نے بضع تعبیر کیا، بضعۃ منی تعبیر کیا۔ اللہ کے نبی نے ان کو سیدہ نساء عالمین قرار دیا۔ اللہ کے نبی نے ان سے اپنی نسل کے باقی رہنے کی بشارت دی۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے جس عظیم الشان ہستی کو کہا کہ آپ مجھ سے ملحق ہوں گی، وہ بی بی کی ذات تھی۔ عمل کے اندر اللہ کے نبی بی بی کی تشریف آوری پر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں جو اللہ کے نبی نے انجام دیں یا انجام دینے میں بی بی کے دروازے پر کھڑے ہو کر مہینوں تک ارشاد فرماتے رہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، یہ اللہ کے نبی نے کسی اور کے لیے نہیں کیا، اور یہ جو اللہ کے نبی نے بی بی کے لیے کیا، اس پر اجماع ہے امت کا کہ ہاں ایسا ہوا۔ تو اس کو کس انداز میں دیکھنا چاہیے؟ ہم سب جانتے ہیں جو بھی اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں، وہ نبی کے قول، نبی کے فعل اور نبی کے تقریر یعنی اس بات، کوئی چیز نبی کے سامنے انجام پائی، نبی نے منع نہیں کیا، ان تینوں کے قائل ہیں۔ تو قول بھی حجت ہے، فعل بھی حجت ہے، سکوت بھی حتیٰ نبی کا کسی چیز کے مقابلے میں
خاص حالات کے اندر اگر نہ ہو تو پھر حجت ہے۔ اب یہ کہ نبی نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کو کس انداز میں دیکھا جانا چاہیے، یہاں سے موضوع شروع ہوتا ہے اصل کہ بھئی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ سب ارشاد فرمایا، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ سب انجام دیا، لیکن ان کی تفسیر کیا کی جائے گی، کس طریقے سے کی جائے گی؟ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ سب کچھ بیٹی ہونے کے ناطے نہیں کیا، ورنہ اللہ کے نبی تمام امت کے والدین پر یہ حکم نافذ کرتے کہ بھئی وہ بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ اسی طرح سے کریں۔ تو اللہ کے نبی نے ایسا کوئی مستحب نہیں دیا جس میں جو کچھ انہوں نے اپنی صاحبزادی کے لیے انجام دیا وہ باپ کے لیے مستحب ہو کہ اپنی بیٹی کے لیے انجام دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ باپ بیٹی کا نہیں ہے، معاملہ کسی اور انداز میں دیکھنے کا ہے۔ اب وہ جو کوئی اور انداز ہوگا وہ کیا انداز ہوگا؟ اس میں یہ تھا کہ ہم فوراً اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب بھی کچھ ارشاد فرماتے ہیں تو وہ یہاں پوائنٹ ہے، وہ یہ ان کے صرف جذبات کا اظہار نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے۔ تو اگر آج مثال کے طور پر کوئی روایت آپ کو ملے جس میں اللہ کے نبی نے مثلا کسی دن کے لیے کہا یہ دن بہت اچھا دن ہے، فرض کر لیتے ہیں، اچھا کا مطلب کیا ہے؟ نبی کو پسند آیا ہے، مزاج میں پسند آیا ہے یا نہیں؟ دن میں کوئی حقیقت ہے جس کو نبی کا یہ جملہ آج کا دن اچھا ہے اس حقیقت کو نشاندہی کرنے کے لیے۔ اگر ایسا ہے تو پھر نبی اگر کسی دن کے لیے کہیں آج کا دن اچھا ہے تو شاید پوچھنے والے کو، اور معمولاً اصحاب بھی کوشش کرتے تھے، پوچھنا چاہیے کہ آج کے دن کی اچھائی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی اگر فرما رہے ہیں کہ آج کا دن اچھا ہے تو مطلب یہ کہ آج موسم اچھا ہے۔ ایسی زود گزر چیزوں کے اوپر نبی حکم صادر نہیں کرتے، نبی کے فرمان کے پیچھے کوئی حقیقت ہوتی ہے تو وہ نبی صادر کرتے ہیں۔ اچھا، اب اگر اس طرح سے آپ توجہ دیں اور ان فرامین کو دوبارہ دیکھیں جو اللہ کے نبی نے بیوی کی ذات کے بارے میں کہے، اور ان فرامین کو اور عناوین کو کوئی تفسیر دینے کی کوشش کریں تو پھر ایک اور بحث شروع ہو جائے گی۔ تو مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیوی کی ذات کے لیے کہ وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کیا تفسیر کریں گے اس کے؟ تو ظاہر ہے کہ ہم یہاں پہ مطلب یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی کا، اور یہ کتنا شبیہ ہے یہ کہنا اللہ کے نبی کا کہ وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، شبیہ ہے۔ لحمہم لحمی و دمہم دمی، یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لحمہم لحمی دمہم دمی، یہ لحم اور دم، گوشت اور خون جسمانی ہے، ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ لحم نبی کچھ اور ہے، دم نبی کچھ اور ہے۔ تو مثلا ایک تفسیر یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نبی فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یہی میری نسل ہے، یہی میری نسل ہے۔ نسل جسمانی ہے، روحانی ہے، بظاہر تو جسمانی بنتی ہے، لیکن نبی کے جسمانی نسل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اگر جسمانی لینا ہوتا تو لحم کو جسمانی لے لیتے ہیں، کوئی بھی نہیں کہہ رہا۔ تو لحمہم لحمی دمہم دمی بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کا مطلب آپ کہیں گے کہ نہیں، یہ نبی کسی حقیقت پہ اشارہ کر رہے ہیں اور وہ حقیقت جسمانی حقیقت نہیں ہے، کوئی اور حقیقت۔ جو کوئی اور حقیقت، کیا حقیقت ہو سکتی ہے؟ اب آپ اس جگہ پہ داخل ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جگہ اب ایک لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ پراسرار ہے، کہ بھئی ہمیں نہیں معلوم۔ کیوں؟ چونکہ ہم سب کو معلوم ہے اللہ کے نبی نے اپنی صاحبزادی کے لیے فرمایا ام ابیہا، صحیح؟ ام ابیہا کا مطلب ہے اپنے باپ کے لیے ماں ہے۔ اچھا، اس کی تشریح کیا کریں گے آپ؟ اس کی ایک تشریح کریں گے کہ جس طرح ماں دیکھ بھال کرتی ہے اور پریشان ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے، میری بیٹی میرے لیے اس طرح سے ہے، صحیح؟ اچھا، اگر یہ جذباتی بات ہوئی، یعنی نبی کی جذبات کی عکاسی ہوئی، ہم نے سوچا تھا کہ نہیں، نبی جب بات کہتے ہیں تو صرف جذبات کی عکاسی میں نہیں کہتے بلکہ کسی حقیقت پہ اشارہ کرتے ہیں۔ اب پھر خطرناک جگہ ہے یہاں پہ، اگر نبی کی حقیقت میں ان کی صاحبزادی ان کے لیے ماں کا درجہ رکھ رہی ہیں
کی حقیقت رحمت للعالمین ہے، نبی کی حقیقت افضل الانبیاء والمرسلین ہے۔ اس درجے میں ماں کی حیثیت رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ جگر انسان کے وجود کا وہ حصہ ہوتا ہے جہاں سے ساری انرجیز ریلیز ہو رہی ہوتی ہیں، اور بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کیا مطلب لیں گے پھر اس کا؟ تو آپ کو پہلے سوچنا پڑے گا کہ آپ نے نبی کی گفتگو کو حقیقت میں ترجمہ کرنا ہے، صرف الفاظ اور جذبات میں اور مادیات میں ترجمہ نہیں کرنا ہے۔ اگر یہ نہیں کرنا ہے تو پھر جو کچھ کرنا ہے وہ مقام پھر بہت اونچا ہے۔ اگر یہ سمجھ میں آ جائے، مثال کے طور پر کہ ماں کا ایک کردار ہوتا ہے وجود دینے والا، ماں کا کردار وجود دینے والا کردار ہوتا ہے، یعنی مثلا اولاد کی کہ وجود کے اندر ماں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اپنے باپ کے لیے ماں ہے۔ وجود نبوی میں کوئی بنیادی حیثیت ہے کیا بیوی کی ذات مقدس کے لیے؟ یہ وہ جگہ ہیں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں سب پر اسرار ہو گیا معاملہ، ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہا۔ اور اگر اس کو ہم تھوڑا بہت ڈیل کر سکیں کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے، یہ جگر کیوں کہا اللہ کے نبی نے، تو پھر ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کیوں اللہ کے نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی وجود کے اندر، بیوی کے وجود مقدس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی حقیقت ہے، اس حقیقت کا تعلق کسی طریقے سے نبی کے وجود مقدس کی انتہائی کوئی اعلیٰ حقیقت ہے اس کے اندر ہے۔ اب ہمیں کچھ نہیں معلوم، اس سے زیادہ میرا اپنے خیال ہے میرے جیسے فرد کے لیے تو ناممکن ہے، نہیں معلوم اور لوگوں کو شاید پتہ ہوگا کہ اس کو ہم کیسے تفسیر کریں گے، لیکن مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ کم از کم یہاں تک آنا پڑے گا، اور اگر یہاں تک نہیں آئے تو باقی تو سب جسمانی اور جذباتی باتیں رہ جائیں گی، پھر ان میں وہ گہرائی نہیں ہے جو نبی کے قول کے اندر گہرائی ہوتی ہے۔ اگر گہرائی میں جائیں گے تو پھر بیوی کا وجود مقدس کوئی پراسرار وجود ہے پھر، اور شاید اسی لیے یہ جو ہمارے پاس صلوات موجود ہے بیوی کے نام کے لیے کہ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، اس سر المستودع بھی شاید کوئی ایسی چیز ہو کہ بیوی کی ذات پر ان کے والد، ان کے شوہر، ان کی اولاد، اور اس راز پر جس کو بیوی کی ذات نے ودیعہ رکھا گیا ہے، امانت رکھا گیا۔ یہ کون سا راز ہے؟ تو اب مثال کے طور پہ اس راز کی بھی اگر ہم تشریح کریں تو پھر ہم، اور اگر اس ام و ابیہا کی طرف دیکھیں، بضعۃ منی کی طرف دیکھیں، تو پھر وہ راز کوئی بہت عظیم الشان راز ہے، اور شاید اس راز کو دیکھتے ہوئے ہمیں پھر وہ جو بعد میں آنے والے ائمہ نے جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم حجت ہیں اللہ کے اوپر اور بیوی کی ذات حجت ہے ہمارے اوپر، وہ سمجھنا آتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں حجت ہونا صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے آیت بتائی، انہوں نے روایت بتائی۔ ائمہ کا ہمارے اوپر حجت ہونا صرف ابلاغ کی حد میں نہیں ہے، ان کا وجود ہمارے وجود سے برتری رکھتا ہے تو وہ حجیت پہ پہنچا ہے۔ تو مثال کے طور پر پورے عالمین کا وجود اہل بیت اطہار علیہ السلام کی وجود ہے مقدس عرفہ و اعلیٰ کے مقابلے میں ہیچ کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ حجیت پھر بنتی ہے۔ اب اگر مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ باقی دنیا کا وجود اور ائمہ کا وجود بہرحال کوئی فرق رکھتا ہے تو اہل بیت حجت بنے، اور اہل بیت فرما رہے ہیں کہ سیدہ کا وجود ہم پر حجت ہے۔ اللہ اکبر، یہ کون سے درجے بلندی پہ ہونا چاہیے جہاں پہ جا کر نبی فرمائیں کہ یہ ام و ابیہا ہے، نبی فرمائیں کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور اہل بیت فرمائیں کہ یہ ہم پر حجت ہے۔ یہ جو سر مستودع فیہا یہ پر اسرار ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہم لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ بس یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ وہ چیزیں سادہ نہیں ہیں کہ باپ اپنی بیٹی کے لیے کچھ جذبات کا اظہار کرے، یا اہل بیت اطہار علیہ السلام
بیوی کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے ان کے وجود کی عظمت کا بیان کریں، نہیں، قربانیوں سے بڑھ کر ان کے وجود کے اندر خود کوئی عظمت ہے۔ وہ قربانیاں شاید اس وجود کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے تھیں، لیکن خود وجود کے اندر کوئی عظمت سمجھ میں آتی ہے تو یہ سب کچھ انجام پایا۔ پھر انشاءاللہ پروردگار ہم سب کو ان کی شفاعت کے حصول میں کامیاب فرمائے انشاءاللہ تعالی، اور ان کی اولاد طاہرہ کی نصرت اور ان کی حمایت اور اصلاح میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ایک اور پہلو ہے جو تھوڑا کافی پراسرار ہے، اور بہرحال اس کے اوپر لوگوں کی توجہ بھی ہے، مورد اختلاف بھی ہوا، آج کل اس کے اوپر کافی گفتگو بھی رہنے شروع ہوئی ہے ابھی۔ وہ کلام ہے کہ جو نبی کی وفات کے بعد بیوی کی طرف اللہ کی جانب سے بھیجا گیا، تو ظاہر کہ یہ جو محدثہ کا لقب تھا وہ اس کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ محدثہ کا لقب صرف روایت بیان کرنے کے لیے نہیں تھا، روایت سب بیان کرتے ہیں، کون محدث نہیں کہتا تھا اس زمانے میں، سب حدیث کہتے تھے۔ یہ بیوی کے پاس محدثہ کا لقب تھا، وہ اس وجہ سے تھا کہ مثال کے طور پر کچھ پیغامات تھے جو خاص کر بھیجے جاتے تھے۔ البتہ یہ بات کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے جس کے اوپر آپ کو پتہ ہی ہے کہ مختلف فرقوں کی طرف سے فتنہ بازی ہوئی اور کہا گیا کہ بھئی یہ تشیع کے اندر انکار وحی کا قول ہے اور اس طرح کی باتیں۔ اللہ نے بی بی مریم سلام اللہ علیہ کے اوپر کلام ارسال فرمایا، خدا متعال نے پتہ نہیں کتنی دفعہ غیر انبیاء کے اوپر پیغامات ارسال فرمائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے لیے پیغام ارسال کیا، متعدد ہستیوں کے لیے کیا جن میں خواتین بھی شامل ہیں، اور خدا متعال نے ظاہر کہ جبلت کے اندر بھی، فطرت کے اندر بھی اپنے پیغام کو ارسال کرنے سے وحی تعبیر کیا۔ وہ اوحا الی النحل، شہد کی مکھی کو ہم نے وحی کے پیغام دیا۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی مورد اختلاف۔ ہاں جو سمجھنے والی بات تھی وہ یہ کہ بھئی یہ پیغام آتا کس کے پاس ہے، اور یہ پیغام آتا کیسے ہے، اور کون سا وہ پس منظر ہوتا ہے یا وہ کون سا زمینہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ پیغام آتا ہے۔ اور ایک پوائنٹ بہت کہہ سکتے ہیں توجہ دلانے والا ہے اور مصائب کا حصہ بھی ہے شاید، وہ یہ کہ بھئی یہ پیغام آیا نبی کی وفات سے پہلے بھی آتے تھے یا نہیں؟ حتیٰ ہماری روایت جن کے اندر اس کو بیان کیا گیا اس کو نبی کی وفات کے بعد بیان کیا گیا۔ یہاں پہ ایک عجیب پہلو ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ جب اس پیغام کے حوالے سے روایات کو بیان کیا گیا تو اس میں لکھا کہ بی بی شدت غم میں تھیں اپنے والد کے جانے کے بعد، اور اس شدت غم میں گویا تسلی کی خاطر اللہ کی طرف سے یہ پیغامات ارسال ہو رہے تھے۔ یہاں پہ ایک پہلو ہے، وہ ہے غم کی حالت میں انسان کا ترقی کرنا۔ یہ بہت عجیب بات ہے، یہ کہ پروردگار عالم انبیاء کو مشکلات میں رکھتا ہے، پروردگار عالم اولیاء اوصیاء کو ان مشکلات میں ڈالتا ہے جو ہم جیسوں کے لیے، عام آدمیوں کے لیے ناقابل تصور ہیں اصلاً، اور اس دوران میں کچھ چیزیں نصیب ہوتی ہیں۔ اور یعنی مثلا خدا متعال نے اس کو صراحت کے ساتھ بھی ارشاد فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ترک کیا اپنے خاندان کو تو خدا متعال نے ان کو یہ پیغام دیا۔ اس طرح بہت ساری جگہوں پر ہے کہ جب انسان کسی مشقت سے گزرتا ہے، کسی سختی سے گزرتا ہے، کسی شدید غم میں آتا ہے، اور جس کو مثبت اگر ٹرم میں استعمال کریں، اضطراب کا لفظ منفی میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن اضطراب کا لفظ مثبت میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر انسان ایک ایسی حالت میں آ جائے کہ جس کو قرآن کریم فرماتا ہے امن یجیب المضطر، اضطراب، ایک ایسی جگہ کے اوپر آ جائے جہاں پر وہ سمجھ جائے کہ وہ منقطع ہے ہر چیز سے سوائے خدا کی۔ صحیح؟ تو آیا غم میں ایسی کوئی چیز ہوتی ہے کہ انسان کسی غم کی وجہ سے کسی ایسی جگہ کے اوپر پہنچ جاتا ہے جہاں اسے کچھ نصیب ہوتا ہے؟ یہ بڑی عجیب سی ایک چیز ہے۔ اور یہ کہ آپ مثال کے طور پر سید الشہداء کی جب قربانی کو دیکھتے ہیں
تو سید الشہداء کی قربانیوں میں آخری قربانی جو سید الشہداء کی طرف سے دی گئی ہے فرزند کی قربانی تھی، اور وہ شدید ترین غم جو سید الشہداء کی ذات مقدس کے اوپر جاری ہوا اس قربانی کے نتیجے میں۔ اس کا مطلب ہے یہ جو غم کا پہلو ہے، یہ غم انسان کو کچھ دینے کے لیے ہوتا ہے، اور کچھ لوگ اس غم کی وجہ سے بڑے بڑے مقامات حاصل کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اب اگر یہ غم مرد پر ہو تو مرد اپنی طبیعت کے اندر، البتہ معصومین علیہ السلام کے اندر ایک ظرافت ہوتی ہے، مرد ہونے کے باوجود ان کے اندر محبت کی کمی نہیں ہوتی۔ عام انسان میں جو مرد ہوتے ہیں اور عورت ہو تو اس کے اندر فرق ہوتا ہے، جذبات کا بہت بڑا فرق ہوتا ہے، لہذا خدا تعالیٰ نے ماں کو جو ذمہ داریاں دی ہیں وہ باپ کو نہیں دی ہیں۔ پوری دنیا میں اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ مونٹیسوری ایجوکیشن کے اندر کبھی بھی میل ٹیچر کو مونٹیسوری کے اندر نہیں بھیجتے، فیمیل کو بھیجتے ہیں سر۔ تو وہ اس ڈفرینس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہاں بھئی کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں تمام تر ناروں کے باوجود کہ جو خواتین کی وجود کے اندر موجود لطافت اور جذبات وہی اس کو پورا کروا سکتے ہیں۔ لیکن معصومین علیہ السلام کے اندر مرد ہونے کے باوجود، ان میں سے جو مرد ہیں ظاہر ہے زیادہ تر، اس کے باوجود لطافت کی کمی نہیں ہے۔ تو مثال کے طور پر عام انسانوں میں کوئی ماں ہو، وہ کیا اپنے بیٹے کو چاہے گی جو امام چاہتا ہوگا؟ تو جبکہ ماں عورت ہے تو اس کے اندر ایک لطافت تھی۔ بے اصطلاح اگر تمام چیزوں کو ایک محنت کریں، بہت بہت امپورٹنٹ کام ہے، ہمیشہ محنت کریں کہ تمام حسن اور خوبیوں کو اسماء حسنہ پہ پلٹائیں، تمام حسن اور خوبیوں کو اسماء حسنہ پہ پلٹائیں، تمام افعال اور اعمال کو اسماء حسنہ کے اوپر پلٹائیں۔ آپ کا نماز پڑھنا اسماء حسنہ کے حصول کی جد و جہد ہے، تبھی تو قربتاً اللہ بنے گا، ورنہ قربت کہاں سے لائے گئی؟ ہم لوگوں کی قربت جو خدا سے ہے وہ سوائے اسماء حسنہ کے اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنے بھی کام قربتاً اللہ کریں، در حقیقت اسماء حسنہ میں سے کسی اسم کے حصول کی جد و جہد ہے۔ شاید ہم سمجھ بھی نہیں پا رہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ تشییع جنازہ کر رہے ہیں، کسی کا جنازہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ قربتاً اللہ ہے یا نہیں ہے؟ قربتاً اللہ۔ اگر قربتاً اللہ ہے تو اللہ کے 99 نام ہیں، کس اسم سے نزدیک ہونے کے لیے تشییع جنازہ کیا؟ یہ سوچیے ہمیشہ۔ اگر آپ صدقہ دے رہے ہیں تو یہ قربتاً اللہ تھا یا نہیں تھا؟ ہاں قربتاً اللہ تھا۔ اس صدقہ دینے میں اسماء حسنہ میں سے کس اسم سے نزدیک ہے؟ ہمیشہ اس کو اس طرح سوچنا شروع کر دیں۔ اگر آپ اس طرح سوچیں گے تو آپ کا ہر کام آپ کو قرب دینا شروع کرے گا، اور قرب اسماء حسنہ میں ہے اور تو کہیں نہیں۔ ہم جسمانی طور پہ تو خدا سے قریب نہیں ہوں گے، خدا جسم نہیں ہے، وہ واضح سی بات ہے۔ تو جب انسان کسی غم سے گزرتا ہے اور غم سے گزرنے کے نتیجے میں اس کے لیے کمال کے حصول کا کوئی درجہ بنتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال واضح ہے ہمارے پاس کہ اگر ان کو اس مقام تک پہنچنا تھا جہاں پہ تعویل رویا ان کو سمجھ میں آئے، تو ان کو اپنے بھائیوں کے ہاتھوں اس ستم سے گزرنا تھا، تو پھر وہ مقام ان کو ملنا تھا، اور بعد میں زندان اور یہ سب باتیں۔ اگر معصومین علیہ السلام کے مردوں میں بھی وہ لطافت ہے جو عام خواتین میں نہیں ہے، تو ان کی خاتون میں کتنی لطافت ہے؟ اللہ اکبر۔ اور وہ کسی غم سے گزرے، مرد کے اوپر جو غم آتا ہے عام دنیا کے اندر، ظاہر ہے وہ عورت کے اوپر جو غم آتا ہے اسی درجے کے اندر وہ عورت پہ زیادہ آتا ہے۔ معصومین علیہ السلام عام خواتین سے بلند لطافت کے اندر، معصومین علیہ السلام کے اندر کوئی خاتون ہو ان کی لطافت کہاں پر ہوگی؟ اور وہ ہیں جو باقی تمام پر حجت بھی ہیں۔ یہ لطیف ہستی ایک ہی لہجے میں باپ کے غم سے بھی گزرے اور اولاد کے غم سے بھی گزرے۔
اور سماجی احترام کے غم سے بھی گزرے. دین جس کی عشق میں یہ ہستی ہیں اس دین کی بربادی کو اپنے ہاتھوں ہوتا دیکھے, اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھے. یہ سارے غم بی بی گزر رہی ہیں اور ان کی لطافت کہاں پر ہے. اب تصور کیجئے کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام مرد ہونے کے بعد اس غم سے گزریں جو ذکر ہوئے قرآن کریم میں, تو خدا متعال فرماتا ہے ہم نے تمہیں یہ دیا, ہم نے تمہیں یہ دیا, اور بی بی ان تمام غموں سے گزری, تو درجہ وجودی میں کیا نصیب ہوا ہوگا. اگر آپ نے یہ بات دیکھ لی اور اس بات کو آپ نے قانون کے طور پہ قبول کیا کہ ان ہستیوں میں اگر کوئی غم سے گزرتا ہے تو اس کے وجود میں وسعت آتی ہے اور پھر محدثہ بنتی ہے. صحیح؟ اللہ اکبر. بس پھر بی بی ام البنین کا سوچیے. اللہ اکبر. بی بی ام البنین کا مقام اس خاطر اتنا بلند ہے کہ جن غموں سے ان کی وجود مقدس کو گزارا گیا وہ ناقابل تصور تھے, اور وہ معظمہ نہیں معلوم کتنی مدت اس غم سے گزری ہے. اس خاطر بی بی ام البنین کا مقام اتنا بلند ہے. تو اس سے جو آپ عملی نتیجہ لے سکتے ہیں وہ یہ کہ اگر ہمیں جرأت ہوتی, جو نہیں ہے, جو واقعا نہیں ہے, تو ہم خدا سے غم مانگتے. اگر ہم میں جرأت ہوتی تو ہم غم مانگتے, جو نہیں ہے اور کوئی کرے بھی نہیں. وہ خدا کی طرف سے اگر کوئی غم آیا تو سنبھالنا ظاہر ہے کہ آسان نہیں ہوگا. اور انہوں نے گویا ان تمام باتوں کو جاننے کے باوجود اس غم کو قبول کیا. اس طرح سے یہ وجودات تشکیل پاتے رہے اور درجات ایک کے بعد ایک بلندی کی طرف جاتے رہے. بی بی کی عظمت پر, بی بی ام البنین کی عظمت پر, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خواتین میں ظاہر ہے کہ بہت ساری خواتین ہیں جن کا نام اس سلسلے میں لیا جائے گا. ہم نے بی بی ام البنین کا تذکرہ کیا, کیسے ہو سکتا ہے کہ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا, اللہ صلی علیہ یہ عجیب نہیں کہ مولا چوتھے امام نے بی بی کے لیے فرمایا آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں. اگر تھوڑا سا اس کے اوپر جملے پہ غور کریں تو یہ بھی محدثہ والا مقام ہے یہ, اور یہ بھی اسی غم کے بعد آیا ہے, غم سید الشہداء کے بعد, عاشور کے بعد آیا. یہ غم سے گزرنا بڑا عجیب ہے اس نظام کے اندر. البتہ ظاہر ہے کہ وہ یوں سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی شخص ایک خاص تیاری پر ہو اور بصیرت پر ہو اور پھر اس غم سے گزرے تو وہ زیادہ فائدہ حاصل کر پائے گا اس غم سے گزرنے کا. ناممکن ہے کہ غم اس کو بہا کے لے جائے, غم اس کو کامیابیوں کے بجائے اور کسی مشکل میں نہ ڈال دے. یہ سب بھی ہو سکتا ہے. اور اسی بات کو پھر اگر ہم اس پہ دیکھیں کہ بھئی اسماء حسنہ میں سے کون سے اسم کی طرف یہ سفر ہوتا ہے, نہیں معلوم کون سے کے اوپر رکھیں گے اس کو, لیکن بہرحال حلم شاید سمجھ میں آتا ہے کہ حلم اور علم, شاید یہ غم یہ دو چیزیں دلاتا ہے, حلم دلاتا ہے اور علم دلاتا ہے. یہ جو سفر غم کے اندر انسان کرتا ہے قربۃ اللہ کا, یہ شاید ان دو اسماء حسنہ کا سفر ہے. اور یہ خدا متعال کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے, حلم, کتمان. ہمارے پاس گویا ہمیں ذہن میں نہیں, مولا چھٹے امام کی یا مولا آٹھویں امام کی روایت ہے. آپ کے ذہن میں شاید اللہ صلی علی محمد عجل فرج, بہت اہم روایت ہے.
امام نے فرمایا کہ تین سنتوں کے حصول کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا. 3 سنتوں کے حصول کے بغیر، ایک سنت اللہ کی، ایک سنت نبی کی، اور ایک سنت ولی و وصی کی. اما سنت اللہ فکتمان السر، راز کی حفاظت. راز کی حفاظت وہ حلم ہے میرے خیال میں، سمجھ میں آتا ہے. کیونکہ خدا جیسے ہمارے پاس ماہ رمضان کی دعاؤں میں بھی ہے کہ خدایا حمد ہے تیرے حلم پر، تیری قدرت کے باوجود. قادر تھا اور ہمارے گناہوں پہ عالم بھی تھا، لیکن حلم دکھایا، صبر کیا. اس معنی میں صبر کہہ سکیں گے. تو پہلی سنت کتمان السر اللہ کی سنت ہے. دوسری سنت نبی کی سنت، اما سنت النبی انبیاء مدارات الناس، لوگوں کے ساتھ حسن خلق کے ساتھ پیش آنا، اچھے طریقے سے پیش آنا. اور سنت وصی و ولی صبر مصیبتوں کے اوپر، صبر. تو یہ وہ سفر بنے گا جو انسان کو قربتاً اللہ کی طرف لے کے جائے گا. اس میں غم کا کردار ہے. اور میں نے عرض کیا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظیم الشان ہستیوں نے اس سفر میں ہمارے لیے راستے طے کروائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اور یہ جو حلم اور علم کا رابطہ ہے وہ بھی شاید ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا پوائنٹ ہے. یعنی اگر واقعاً ہم لوگ رٹے رٹائی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو وہ دنیا کا ہر روبوٹ کر سکتا ہے. رٹی رٹائی بات ہے، وہ دنیا کا ہر روبوٹ کر سکتا ہے. کسی آپ اسکل کی طرف جانا چاہ رہے ہیں جیسے خطابت، اسکل، فن، صلاحیت، تو وہ آپ پریکٹس سے کر سکتے ہیں. پریکٹس سے ہر چیز مل جاتی ہے. لیکن اگر آپ علم کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، واقعی علم کی طرف، تو وہ آپ کو حلم اور صبر کے اندر مل سکتا ہے، اس کے سوا نہیں مل سکتا. تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں شہرتوں کے پیچھے بھی جاؤں گا، میں پیسے کے پیچھے بھی جاؤں گا، میں نفس پرستی بھی کروں گا اور مجھے علم ملے، یہ نہیں ہو سکتا. آپ رٹے رٹائے روبوٹ بن سکتے ہیں، آپ اسکلفل اوریٹر بن سکتے ہیں، ماہر سخنور بن سکتے ہیں، لیکن آپ صاحب علم نہیں بن سکتے سوائے صبر کے. اس صبر میں سب شامل ہوگا. آپ کو کبھی اپنی شخصیت کی پامالی پہ صبر کرنا پڑے گا. ممکن ہے کہ آپ کو کبھی لوگوں کی مخالفتوں کے اوپر صبر کرنا پڑے. لیکن اگر یہ صبر آپ کے اور میرے اندر نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس علم بھی نہیں ہے. اور یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، ہم سب کو یہ بات بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ مادیات کے اندر بڑھانا اور گھٹانا ایک رات میں نہیں ہوتا. کوئی درخت ایک رات میں مثال کے طور پر 10 فٹ اونچا نہیں ہوگا، مثلا گریجولی بڑھے گا. کوئی درخت ایسا نہیں ہوگا کہ ایک رات کے اندر 50 میٹر سے 50 فٹ سے اچانک 2 فٹ کا رہ گیا. کاٹنے کا علیحدہ مسئلہ ہے، ویسے تو نہیں ہوگا. ایک آدمی جسمانی طور پر اگر فرض کر لیجیے 6 فٹ کا ہو گیا ہے تو وہ ایسا نہیں ہوگا کسی رات کو سوئے تو 4 فٹ کا ہو گیا، یہ نہیں ہوگا. بچہ کوئی 4 فٹ کا تھا مثلا، وہ اچانک 6 فٹ کا ہوتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. جسمانیات میں ایسا نہیں ہوتا. یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ روحانیات میں ہوتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے ہفتے اعمال، ایک رات میں سارے عمل ختم ہو سکتے ہیں ایک عمل سے. اور ایک رات میں انسان ترقی کر کے کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے، یہ ہم سب کو معلوم. تو مثال کے طور پر اگر آپ یہ سوچیں کہ مثلا آپ نے 20 سال صبر کیا، اب آپ کو صبر کی ضرورت نہیں ہے، پھر سقوط ہے اس کا مطلب. اور ایک رات میں وہ 30 سال کی محنت ضائع ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ عمل بہت شدید محنت طلب ہوگا کہ آپ ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر اس بات کے اوپر توجہ دیتے رہیں کہ بھئی آپ کا جو سفر ہے وہ کس سمت ہے. آپ اور ہم جو مثال کے طور پر کوشش کرتے ہیں بھئی مجلسیں پڑھیں یا درس دیں یا مثال کے طور پر لوگوں کو کچھ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، ان سب کو ان مسائل کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینی پڑے گی کہ ہمیں صحیح علم کہاں سے نصیب ہوگا. اور یہ بات غم بھی بتاتی ہے، غم کی جو کیفیت ہے وہ بتاتی ہے، اور
اس کے بعد آنے والا صبر بتاتا ہے، اور یہ تمام انبیاء اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے واقعات ہمارے سامنے اس کو ثابت کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک قدم اور بڑھاتے ہوئے ایک اور نقطے کی طرف عرض کریں گے، درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت نفیس عادت، سنت، حکم، نصیحت سب آتی ہے، وہ ہے خدا سے کلام کرنا۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ جو دعائیں ہیں ہمارے پاس اہل بیت اطہار علیہ السلام سے، یہ ایک معنی میں یہ وہ کلام تھا جو اہل بیت نے اللہ سے کیا تھا۔ اب تو ممکن ہے ان میں سے کچھ دعائیں ایسی ہوں جو صرفاً ایک عام انسان کو سمجھانے کے لیے بتائی گئی ہوں، مطلب میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ دعا اہل بیت نے دی ہے ہم جیسے انسانوں کو کہ ہم اس کے ذریعے سے خطاب کر لیں اللہ سے، میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اگر کوئی جملہ بولا ہے اور اس میں یا اللہ مثال کے طور پر آیا ہے، اے اللہ آیا ہے، تو انہوں نے خطاب نہ کیا ہو اور صرف دکھانے کی خاطر بولا ہو، مشکل ہے۔ یقیناً خطاب کیا ہوگا، ورنہ وہ نہیں آتا، پھر دکھاوے کے لیے تھوڑی کریں گے۔ دوسرا مسئلہ پھر یہ ہوتا ہے کہ مثلا ان میں سے بعض تعبیرات ایسی ہیں جو عام انسانوں کے لیے تو صحیح ہیں، اللہم نجنی من النار مثلا، قنا عذاب النار، یہ معصومین کے لیے کیسے صحیح ہو سکتی ہیں؟ وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں یہ تھا کہ کچھ حقائق ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک لیول پر ایک ہوتے ہیں، اس کے لاکھوں لیولز ممکن ہیں، بالکل جیسے لائٹ، آپ کے پاس ایک چھوٹی سی LED لائٹ ہو سکتی ہے، آپ کے پاس ایک 100 واٹ کا بلب ہو سکتا ہے، آپ کے پاس ایک سورج ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو واقعیات ہوتی ہیں یہ ریلیٹیو ٹرمز ہوتی ہیں، اس کا ایک کم درجہ ہوتا ہے، اس کا زیادہ درجہ ہوتا ہے، اس کا بہت زیادہ درجہ ہوتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی جملات ایسے ہوتے ہیں جو ہم لوگ اپنے لیے تو سمجھ پاتے ہیں لیکن معصومین کے لیے نہیں سمجھ پاتے، تو اس کا مطلب یہ کہ کسی اور درجے کا ذکر ہوتا ہے، ہم اس کو کسی اور انداز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مثلا یہ نار وہ نار نہیں ہے جو ہم لوگوں کے لیے ہے، یہ کوئی اور چیز ہے، اور اسی طریقے سے اس کی تشریح کی جا سکتی ہے۔ تو یہ جتنی بھی دعائیں ہیں یہ در حقیقت ان کا کلام ہے جو انہوں نے خدا متعال سے کیا۔ اب ہم لوگ حسب توفیق، حسب مراتب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سمجھنے کے بعد وہی ہم خدا سے مانگ لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ ہم جب اہل بیت کی دعائیں بھی پڑھتے ہیں تو ہم وہ نہیں مانگ رہے ہوتے جو اہل بیت نے مانگا تھا، ہم وہ مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے دماغ میں اس دعا سے آیا ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ تو مانگ بھی نہیں رہے ہوتے، اسے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو غرض ہی نہیں ہوتی کہ کیا ہوا۔ تو مثال کے طور پر پوری دعائے کمیل پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ رابطہ نہیں بنا پاتے خدا متعال سے۔ تو اگر ہم وہ خوش نصیب ہوں جو مفہوم پہ بھی توجہ دے، تب بھی یہ مشکل آئے گی کہ وہ جو انہوں نے مانگا تھا وہ کیا مانگا تھا۔ اچھا، اب اگر اس انداز میں دیکھیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر ایک بصیرت چاہیے دعا سے پہلے، کہ بھئی ہم جب خدا متعال سے مانگنے لگیں حتیٰ ان کلمات کے اندر کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ہم تک پہنچے تھے، تب بھی ہمیں ایک گہرائی کی ضرورت ہے۔ مثلا اگر صرف ایک نشاندہی کی خاطر عرض کروں تو مثال کے طور پر معذرت چاہ رہی ہے، شاید مذاق نہ بن جائے کہیں بہرحال، مثلا اگر وہ کہتے ہیں کہ اللہم حور عین ہمیں دے، ہم لوگ حور عین سے کیا سمجھ رہے ہیں؟ ایک دفعہ اپنے ذہن میں سوچے امام معصوم حور عین مانگیں گے؟ اگر مانگی ہے اور روایت میں ہے، اس کا مطلب ہے کچھ اور ہے، ہم کچھ اور سمجھ رہے ہیں، طبیعتاً ہمیں کہنا پڑے گا ہم غلط سمجھ رہے ہیں، ہم سمجھ ہی نہیں رہے کہ یہ چیز کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ اچھا، اس مشکل میں ہم لوگ مبتلا ہیں، اور یہ جو بہت بڑا فرق ہے دنیا اور آخرت کا، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ خدا متعال شاید ہی کوئی ایسا درجے پہ پہنچے عام انسانوں میں سے جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو دیکھ سکے۔ باقی جو بھی لوگ دیکھتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی تمثیل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ بہت ہی کوئی شاذ و نادر ہوتے ہوں گے، اربوں میں شاید ایک آدھ عرب پتہ نہیں کتنی نسلوں کے اندر کوئی ایک آدھ جو مثال کے طور پر آخرت کو اس کے واقعی حال حلیے کے اندر دیکھ لے، ورنہ تو سب کے سب تمثیلی دیکھتے ہیں۔ تو
یہ جو آخرت کا اور دنیا کا نہ سمجھ میں آنے کا معاملہ ہے وہ یہ کہ مثلا ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ جو ہمارے اعمال کا تعلق ہے ہماری برزخی زندگی سے وہ کیا ہے. تو مثال کے طور پر اگر خدا متعال ہمیں برزخ میں لے کے جائے اور ہمارے اعمال ہماری برزخ کو طے کر رہے ہیں، یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہاں صحیح ہے کہ ہمارے اعمال ہماری برزخ کو طے کر رہے ہیں، اور وہ اعمال زیادہ تر ذہن سے ہیں. ہم لوگ ذہن سے جو اعمال انجام دیتے ہیں وہ جسم کے اعمال کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہیں. تو ذہنی اعمال ہماری برزخ کیسے بنائیں گے؟ اور جو زیادہ تر سنگین گناہ ہیں وہ جسمانی نہیں ہیں، وہ ذہنی اور فکری ہیں. تو مثال کے طور پر شرک انسان ذہن سے کرتا ہے، حسد کرتا ہے ذہن سے کرتا ہے. اسی طرح دسیوں ایسی چیزیں ہیں کہ جو سنگین گناہ ہیں اور اچھائی میں سنگین اعمال ہیں، یہ ذہنی ہیں سارے. خلوص انسان کے اندر ظاہر ہے کہ یہ ذہنی ہے. تو یہ جو ذہن کی کارروائی ہے یہ برزخ کیسے بناتی ہے اور برزخ کیسے متاثر ہوتی ہے اس سے. تو ایک مثال کے طور پر جو میں آپ کو یہ میں عرض کر رہا ہوں، دعاؤں کے فہم میں کمی اس طرح سے جیسے ہمارے ہاں برزخ کی فہم میں کمی ہے. تو مثال کے طور پر اگر ایک شخص ہے جس کے اندر حسد زیادہ ہے اور وہ مادہ حسد کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا اور برزخ میں پہنچا اسی حسد کے مادے کے ساتھ، تو اس کی برزخ کو اس منفی صفت سے متاثر ہونا ہے. تو مثلا اس کی برزخ میں کیا ہوگا؟ تو مثال کے طور پر اس کی برزخ میں وہ ایسی جگہ پہ زندگی گزارے گا جہاں سارے حاسد ہوں گے ایک دوسرے سے. زندگی کس قسم کی ہوگی پھر؟ اس کو تصور کریں. ہم جس صفت کے اوپر ہوں گے برزخ اسی صفت کے حساب سے ہمیں ملے گی. اور وہ زیادہ تر صفتیں جسمانی نہیں ہیں، ذہنی ہیں، فکری ہیں، جذباتی ہیں. تو آپ کو اور مجھے اگر اپنا وجود دیکھنا ہے کہ ہمارا وجود برزخی کہاں پہنچا ہے، سادہ سے دیکھیں کہ ہمارے ذہن اور دل کے اوپر جو جذبات گزر رہے ہیں وہ زیادہ تر کیا جذبات ہیں. مثلا جذبات کیا ہوتے ہیں؟ پازیٹیو میں ہمدردی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، خلوص ہوتے ہیں، صداقت ہوتی ہے، یہ پازیٹیو جذبات. نیگیٹو جذبات میں کیا ہوتے ہیں؟ دشمنی ہوتی ہے، حسد ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے. صحیح. تو اگر مجھے اپنا وجود برزخی چیک کرنا ہے کہ میرے وجود برزخی کی کیا پوزیشن ہے، تو میں دیکھوں کہ 24 گھنٹے میں میرے جو جذبات تھے وہ کیا جذبات تھے، ان جذبات کو کنٹرول کر لوں. کیوں؟ اس سے وجود برزخی طے ہو رہا ہے. تو مثال کے طور پر میں ایک پوزیشن میں تھا اور یہاں پہ میرے اندر اچانک کسی کے لیے نفرت کا جذبہ آیا. ٹھیک ہے، یہ جو نفرت کا جذبہ ہے یہ اس شدت کے ساتھ آیا کہ اس نے میری اندر جیسے کہتے ہیں تلاطم ایجاد کر دیا، ایک دم میرے اندر تبدیلی آنے لگی. بس سمجھ لیں کہ اب آپ کا برزخی وجود اس جذبہ نفرت کے تحت تشکیل پا رہا ہے، اور اس دنیا کے اندر 1 منٹ اس جذبہ نفرت میں رہنا شاید وہاں پر 1 سال گزروا دے. ایسا ہے نا کہ بعض لوگوں کی برزخ 3 لاکھ سال ہے. تو مثلا 60 سال کو ضرب کریں 3 لاکھ سے تو 1 سیکنڈ کے سالوں کا بن رہا ہے. تو یہ جو جذبات گزر رہے ہیں یہ بہت خطرناک ہے. بدقسمتی سے ہم لوگ جو دیندار ہیں وہ زیادہ تر ان جذبات پہ توجہ نہیں دیتے. زیادہ تر یہ دیکھتے ہیں مثلا نماز پڑھی نہیں پڑھی، قرآن پڑھا نہیں پڑھا، وہ ظاہر ہے کہ بہت ضروری ہے، لیکن آپ کی برزخی زندگی میں صرف وہ نہیں ہے، اصل میں یہاں پر بھی ہے. اور اس کو اگر میں نے کنٹرول کر لیا تو بہت ساری چیزیں ہماری کنٹرول میں آ جائیں گی، ہمارا وجود اس کے حساب سے بنے گا. ایک بات اور بس اس سلسلے میں آخری، وہ یہ کہ ہم لوگ ہر گزرتے وقت کے ساتھ اپنے وجود کی اینٹیں رکھ رہے ہوتے ہیں. اگلی اینٹ پچھلی اینٹ پہ ہی رکھی ہے ہم نے، اور اگر پچھلی گناہوں کی توبہ نہیں ہوئی تو اگلی اینٹ صحیح نہیں ہو سکتی. جو مشہور معروف شعر ہے فارسی کا وہ لوگ سب دہراتے ہیں، خشت اول گر نہد معمار کج تا سریا میرا و دیوار کج. اگر معمار پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دے
تو ثریا ستارے تک بھی اگر آپ نے دیوار کھینچی تو وہ ٹیڑھی رہے گی. ٹھیک ہے. ہم لوگ ہر روز پچھلی اینٹوں کے اوپر اگلی اینٹ رکھتے ہیں اپنے وجود کی تشکیل میں، چاہے وہ دنیاوی ہو، چاہے وہ برزخی ہو، چاہے وہ محشر کا ہو، چاہے وہ صراط کا ہو، چاہے وہ آگے کی دنیاؤں کا ہو. اگر ہم پیچھے کو صحیح نہیں کر سکے تو ہم اگلے وجود کو صحیح نہیں کر پائیں گے. اور بدقسمتی وہ ہوگی کہ جو آئے کریمہ نے فرمایا کلتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاثا، اس کی طرح کہ جس نے اون کو بن لیا، اچھا بن لیا، لیکن بعد میں سارا ادھیڑ دیا. بدقسمتی وہاں پر کہ دیوار اچھی خاصی بنا لی تھی، بعد میں گرا دی. تو یہ سب دعاؤں کے ذریعے، جس طرح یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا برزخ کی زندگی، اس طرح ہمیں دعائیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم نے دعاؤں کو کس انداز میں دیکھنا ہے. تو جو بہت بڑا کارنامہ ہوا ہے سیرت معصومین علیہ السلام کے اندر، انہوں نے زندگی کو، جو ہماری زندگی تھی، اپنی دعاؤں سے کنیکٹ کیا ہے. یعنی ان کی زندگی کچھ اور تھی، ہماری زندگی کچھ اور تھی، لیکن ان کی دعاؤں میں اتنی وسعت ہے کہ وہ ہماری زندگی میں بھی کارآمد بنی ہوئی ہیں. یہ بڑی عجیب بات تھی. ایک آیت اللہ جو زندگی گزارتے ہیں، ہم وہ نہیں گزارتے. تو بہت سارے ان کے کام ایسے ہیں جو ہمارے کام نہیں آتے، لیکن اہل بیت کی دعائیں آتی امیر المومنین سے ہیں، لیکن ہمارے لیے بھی مفید ہے دعائے کمیل کی صورت میں مثلا. تو آپ کو اور ہمیں ان دعاؤں کے اوپر بہت محنت کرنی پڑ جائے گی. اور ان دعاؤں کے اندر جب ہم محنت کرتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہوتی چلی جاتی ہیں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت طاہرہ نے ہمیں سکھایا ہے وہ دعاؤں کا اثر ہے. یہ جو ہمارے پاس روایت ہے، اور میں پھر دوبارہ اسی مطلب پہ آتا ہوں کہ گرچہ موقع میلاد کا تھا، شاید غم کا نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ جو بی بی کا ٹائٹل محدثہ تھا وہ اس غم والے بیان کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا تھا. اور اسی طریقے سے وہ معنوی مقام جو بی بی سلام اللہ علیہا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ سب چیزیں اس غم کو اور اس زندگی کی سختیوں کو سمجھے بغیر نہیں سمجھی جا سکتی تھی. اس خاطر میں مجبور ہوا. تو یہ جو دعاؤں کا پہلو ہے یہ بھی ایسا ہی ہے. ایک غمزدہ دل کچھ اور دعا کرتا ہے، عام دل ایک اور دعا کرتا ہے، وہ بات نہیں آتی. وہی جو بات شروع میں ہوئی تھی کہ بھئی جو مضطر ہے، کیوں خدا متعال نے کہا کہ امن یجیب المضطر اذا دعا، کچھ اور بھی خدا متعال کہہ سکتا ہے. تو یہ جو مضطر کی کیفیت ہے یہ آپ کیسے لا سکتے ہیں اپنے اندر؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دعاؤں میں کو پڑھتے وقت مضطر کی کیفیت کیسے آ سکتی ہے؟ اس کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ وہ جو دعا میں ہم جو آیت کریمہ آئی ہے اس نے ہم سے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی مضطر کے درجے پر آتا ہے تو اس سے خدا پھر اس کو پورا کر رہا ہوتا ہے. تو آپ اور میں جب ان دعاؤں کی طرف پہنچیں، معنوی دعاؤں کی طرف، تو پھر اس پہ توجہ. آخر میں اب ظاہر ہے کہ وقت ختم ہونے کی طرف، تو ایک آخری بات تھی وہ یہ کہ یہ جو درود ہے ہمارے پاس، بیوی کے نام سے درود ہے. میں نے پہلے بھی اشارہ کیا، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و السر المستودع فیہا. ایک دفعہ اس میں اس طرح سے آیا کہ جیسے میں نے بیعز کیا، اللہم صلی علی بعدد ما حاط بہ علمک یا ارحم الراحمین. ایک دفعہ اس کو سوال کی صورت میں کیا گیا، اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا
ان تصلی علی محمد و آل محمد وان تفعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ. یا آپ کو پتہ ہے یہ نا کا صیغہ جو ہوتا ہے وہ ہم کے لیے ہوتا ہے. اگر ایک آدمی کہنے والا ہے اسألو کا وہاں پہ کہا تھا تو پھر تفعل بی ما انت اہلہ یہ استعمال کرنا پڑے گا. اس کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے میرا اپنے خیال ہے. اور کچھ اس طرح سے ہونا چاہیے مجھے سمجھ میں آتا ہے اس طریقے سے کہ ہماری زندگی کے اندر ہر روز کم سے کم کوئی ایک دفعہ ایسی ہو جہاں پر ہم اس جامعیت کا درود پنجتن کی خدمت میں ارسال کر سکیں. اور اس درود کے اندر یہ جامعیت ہے کیونکہ یہ ایک درود ہے اور وہ پنجتن کے وجودائے مقدسہ کی طرف جا رہا ہے. اور محوریت کس کو مل رہی ہے؟ بیوی کے وجود کو. وہی جو نبی خدا نے فرمایا تھا ام ابیہا، اور وہی جو اہل بیت نے فرمایا کہ ان کی ذات ہم پر حجت بنتی ہے. یوں لگتا ہے کہ اگر کوئی اس کے اندر محنت کرے تو وہ اپنے معنوی مقام کو آسانی سے حاصل کرنے کی طرف جائے گا. یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری بنی کہ مثال کے طور پر جو بیوی کا پیغام ہے وہ ہم تک پہلے تو ہم خود سیکھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس کو پھر اگلی نسلوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. الحمدللہ رب العالمین آپ اس سلسلے کا حصہ قرار پا رہے. یہ بڑے فخر کی بات ہونی چاہیے. یوں لگتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی یہ کہہ سکے خدا سے کہ خدایا میں نے بھی بیوی کی کوئی خدمت کی. بڑی فخر کی بات ہونی چاہیے. تو ہم سب لوگ اس شفاعت کے منتظر ہیں کہ جو نصیب ہونی ہے. آخر میں ایک روایت عرض کر دوں، شاید ربط اتنا نہ ہو لیکن تبرکاً عرض کر رہا ہوں. ایک آدمی آیا، ایک راوی امام ششم کی خدمت میں، چھٹے امام کی خدمت میں، اللہ صلی علی اس نے سوال کیا کہ امام یہ جو آخری لمحہ ہوتا ہے اس میں کیا پیش آتا ہے؟ وہاں پہ کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. امام نے کہا کہ ایک مرحلہ آتا ہے جو مومن کے لیے بہت خوشی کا سبب ہوتا ہے، منافق برداشت نہیں کر پاتا اسے. اس نے سوال کیا کہ امام وہ لمحہ کیا لمحہ ہوتا ہے؟ وہاں کافی لوگ ایسے تھے جو تحمل نہیں کر سکتے تھے. امام نے اس کو اشارہ کیا کہ سوال مت کرو ابھی یہاں. پھر ایک موقع ہوا، پھر وہ دوبارہ امام کی خدمت میں آیا، یا امام نے اس کو ایک موقع دیا کہ وہ تھوڑا سا علیحدہ میں پہنچ سکے امام کے پاس. تو امام نے کہا کہ ہاں اب کیا پوچھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مولا وہ لمحہ کیا ہوتا ہے؟ تو امام نے فرمایا دیدار کا لمحہ ہوتا ہے. تو اس نے پوچھا کہ اے امام وہ دیدار کس کا دیدار ہوتا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ ان دو عظیم الشان ہستیوں کا دیدار ہوتا ہے. اس نے کہا کہ اے امام وہ دو عظیم الشان ہستیاں کون ہوتی ہیں؟ تو امام نے گریہ فرمایا. امام نے گریہ فرما کے کہا کہ جب بھی مومن مرتا ہے وہ رسول اور امیر المومنین کا دیدار کر رہا ہوتا ہے. اللہ جب بھی مر رہا صلی اللہ وہ اس دیدار کے اوپر فائز ہوتا ہے. اور اس خاطر مومن کا جان دینا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے مقام کو دیکھ پاتا ہے. اور اسی طرح ہمارے پاس مختلف روایات ہیں تو اس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ جب مومن مرنے لگتا ہے حالت احتضار میں ہوتا ہے تو وہ جو فرشتہ آتا ہے، فرشتہ موت جس کو ہم لوگ اسرائیل تعبیر کریں ظاہر ہے، تو وہ جب آتے ہیں تو وہ اس کو جنت کا کوئی مقام دکھاتے ہیں، اس کو کوئی مقام دکھاتے ہیں، منزلت دکھاتے ہیں. بعض تعبیر ہوتی ہے کہ نہیں وہی دیدار ہی ہے در حقیقت کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا وہ کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی موت دینا، جان دینا اس کے لیے انتہائی آسان ہو جاتا ہے اور وہ سکون سے پھر زندگی سے گزر جاتا ہے. بہرحال یہ ساری تیاریاں ہماری اگلی زندگی کے لیے ہم سب کو معلوم ہے. اور ان تیاریوں میں جو سب سے اہم پوائنٹ جو ابھی تک میں نے آپ کی خدمت میں چند منٹ آرائز پیش کیے، ان سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی اور میری زندگی کا ہر عمل ہمیں کسی اس میں خدا کی طرف لے جانے کے لیے اس کو اپنی زندگی میں ڈھونڈتے رہیں کہ وہ کیسے، یہ پروسیس کیا ہے. حتیٰ آپ کمانے کی کوشش کر رہے ہیں معاش کی تو وہاں پہ بھی کچھ ہے کہ جو آپ کو اس اسماء الحسنی میں سے کسی سے نزدیک کرنے کے لیے اس کو ڈھونڈتے رہیں. اگر کوئی اس کے اوپر محنت کر لے
شاید لگتا ہے اس کی کامیابی سب سے آسان ہے انشاءاللہ تعالی۔ جزاکم اللہ، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ انہوں نے پوچھا حلم کے کیا معنی ہوتا ہے؟ آپ کے ذہن میں ایک روایت شاید ہوگی کہ ایک بندہ تھا، وہ مولانا سید الشہداء کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے امام سے کچھ مانگا، تو امام نے کہا کہ پہلے تمہاری معرفت کا ہم امتحان لیں گے، جتنی معرفت ہوگی اتنا دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ امتحان لیں۔ یہ سب چیزیں میرے خیال میں روٹین میں نہیں ہونی چاہیے ایسی، اس کا مطلب ایک کوئی ایکسٹراڈنری فرد ہو۔ تو امام نے پوچھا کہ بتاؤ انسان کے اندر عظمت کیا ہوتی ہے، انسان کے اندر بڑائی کیا ہوتی ہے، یعنی مثلا ایک انسان اہل کمال ہو تو وہ کیا ہونا چاہیے؟ تو اس نے جواب میں کہا، تھوڑا سا دیر غور کیا، اس نے زمین پہ دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ علم معہ حلم، علم ہونا چاہیے اس کے ساتھ حلم ہونا چاہیے۔ اچھا یہ کیا مطلب ہوا علم ہونا چاہیے؟ علم تو واضح معلوم، ذرا جہالت کے مقابلے میں، حلم کس کے مقابلے میں ہوتا ہے؟ بے صبری۔ کیا مطلب؟ مثلا اگر میرے پاس علم ہے تو اس علم کا غلط استعمال کر دوں، حلم نہیں ہے اس کا مطلب۔ علم ہے اور علم کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنے لگا، اس کا مطلب حلم نہیں ہے۔ علم ہے اور علم بعض اوقات سختیاں لے کر آتا ہے، سختیوں کو جھیلنے کی طاقت نہیں ہے، اس کا مطلب حلم نہیں ہے اس کے اندر۔ تو یہ علم مع حلم یہ فضیلت ہے، محض علم فضیلت نہیں بن رہی۔ اور اس کے بعد امام نے پوچھا یہ نہ ہو تو کیا ہو؟ تو اس نے کہا فقر معہ صبر، فقر ہو، احتیاج ہو، ناداری ہو، لیکن اس کے ساتھ صبر ہو، یا علم ہو معہ حلم، فقر معہ صبر۔ بیچ میں ایک اور بھی تھا، بیچ میں تھا سیکنڈ لیول پہ یہ تھا مال معہ مروہ، بس پہلے لیول پہ تھا علم معہ حلم، دوسرے لیول پہ تھا مال معہ مروہ، مروت، حیا، انسان کے اندر دوسروں کا لحاظ، تو کسی کو اگر محتاج مسکین دیکھے تو اس کی مدد کے لیے اٹھے، بے حیائی نہ دکھائے، اپنے مال سے صحیح استفادہ کرے، مال کو اپنے لیے نہ رکھے۔ تیسرے لیول پہ تھا، امام نے پوچھا یہ بھی نہ ہو تو کیا ہو؟ تو اس نے کہا فقر معہ صبر، ٹھیک ہے مال نہیں ہے، فقیر ہے تو پھر صابر ہو، فقیر جو ہے بے صبرانہ بن جائے، صحیح ہے۔ اور عجیب بات جو ہے نا وہ یہاں پر اس روایت میں کچھ جگہوں کے اوپر روایت یہاں پہ ختم ہوتی ہے، ایک آدھ جگہ میں نے دیکھا یہاں پہ ختم نہیں ہو رہی۔ امام نے پوچھا اگر یہ بھی نہ ہو تو کیا ہو؟ تو اس نے کہا کہ اے امام پھر اس آدمی میں کچھ نہیں ہے، اس کو آسمان سے بجلی گر کے جلا دے۔ عجیب ہے کہ امام نے کہا صحیح کہا، تم صحیح کہا، اس میں کچھ نہیں ہے۔ پھر چیلنج یہاں پر ہے کہ اگر یہ تین لیول بھی نہیں ہے تو پھر قابل قدر انسان نہیں ہے، پھر چیلنج یہاں ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔